بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر مكية إلا سيهزم الجمع الآية وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة قربت القيامة وانشق القمر خلق الخلقتين على أبي قبيس والراء يقعان آية له صلى الله عليه وسلم وقد سألها فقال اشهدوا رواه الشيخان. وإن يروا الكفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر قوي من الجزة القوة أو دائما. اچھا جی، سورہ قمر مکی ہے اور ترتیب قرآنی میں 54 ترتیب نزولی میں 37 سورہ طارق کے بعد اور سورہ صاد سے پہلے، صاد والقرآن ذی الذکر اس سے پہلے ما قبل کے ساتھ ربط. ایک ربط یہ ہے ما قبل میں والنجم اذا ہوا، یہاں ہے وانشق القمر. نجم اور قمر میں ربط ظاہر ہے، دونوں سماوی ہیں اور دونوں روشن ہیں. نمبر 2 ما قبل صورت میں فأعرض عمن تولى، ان سے اعراض کرو جو اعراض کرتے ہیں دین سے. اور یہاں فما تغنی النذر، ان سے اعراض کرو آنے والی صورت میں. ڈرانے والی ان کے لیے فائدہ نہیں دیتے، ان کو فائدہ نہیں دیتے. نمبر 3 ما قبل صورت میں ازفت الازفہ، قیامت قریب ہے. آنے والی صورت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اقتربت الساعۃ دونوں کا خلاصہ ایک ہے. نمبر 4 ما قبل صورت میں بھی مکذبین کے حالات تھے. تعجبون ویضحکون تضحکون ولا تبکون وانتم سامدون. اور آنے والی صورت میں بھی مکذبین کے حالات ہیں. فما تغنی النذر، ان کے لیے نذیر فائدہ نہیں ہے، ڈرانے والے فائدہ نہیں ہے. نمبر 5 ما قبل صورت میں دلیل النبوت والرسالت والمعراج، معراج کا ذکر تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى میں. اور آنے والی صورت میں بھی معجزہ کا ذکر ہے. انشق القمر، وہاں بھی معجزۃ المعراج، اور یہاں معجزہ شق القمر. پہلے زمانے میں ہندوستان سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس کا نام تھا مدینہ. کیا نام تھا؟ مدینہ. تو سنا ہے اس کے اوپر شعر لکھا ہوتا تھا. شعر یہ تھا معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں، ماہ کو شق کر لیا ہے دین کو آغوش میں. شق القمر کا معجزہ مدینہ سے ظاہر ہے. کیسے؟ ماہ کو شق کر لیا ہے، ماہ کو پھاڑ دیا ہے اور دین کو اندر رکھا. جب ماہ اور ہا کو آخر الگ کر دے اور دین کو اندر رکھے تو مدینہ بن جائے گا. تو اس میں مدینہ اخبار کا نام اس کے اندر آیا تھا. تو دونوں میں شک معجزہ ہے. اور نمبر 6 یہ ہے کہ ما قبل میں بھی امم حالکہ کا ذکر، آنے والی صورت میں بھی امم حالکہ کا ذکر ہے. ما قبل صورت میں امم حالکہ کا ذکر ہے اجمالاً فرعون کا ذکر ہے اور فرعون کی طرف اشارہ. بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفى اللہ تزر وان لیس للانسان الا ما سعى، اس کی طرف اشارہ تھا. اور آنے والی صورت میں اور آنے والی صورت میں اس کی تفصیل ہے. نوح علیہ السلام کی قوم، اس کی تفصیل اور دوسری اقوام کی تفصیل. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا
فی یوم نحس مستمر. وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. یہ ما قبل میں اجمالاً تھا اور یہاں تفصیلاً ہے. اور نمبر 7 ما قبل میں یہ تھا انتم لا تبکون وانتم سامدون وانتم غافلون وانتم معرضون. تم اعراض کرتے ہو. کس چیز سے اعراض کرتے ہو؟ اعراض کرتے ہو والقرآن ذی الذکر، نصیحت سے، قرآن کریم سے. تو ما قبل میں اعراض کا ذکر ہے، آنے والی صورت میں ما عنہ الاعراض کا ذکر ہے، جس چیز سے اعراض کیا کرتے تھے. نمبر 8 ما قبل صورت میں ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ظن کی تابعداری کرتے ہیں، خواہش کی تابعداری کرتے ہیں، اور آنے والی صورت میں اس کا نتیجہ فینکرون المعجزات، معجزات کا انکار کرتے ہیں. شق القمر کا انکار کیا. نمبر 9 ما قبل صورت میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن کریم وحی ہے. ان هو الا وحی یوحى قرآن کا ذکر ہے. اور آنے والی صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کریم نصیحت لینے کے لیے ہے، اس سے نصیحت لے لو. جو وحی ہے وہ قرآن کریم ہے. فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربت الساعۃ یعنی باب افتعال قربہ کے معنی میں ہے، اور اقتربت یہ مبالغی کے لیے ہے. الساعۃ یعنی ساعۃ فناء العالم، الساعۃ ساعۃ بعث العالم. وانشق القمر اور پھٹ گیا قمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انشقاق قمر اس سے مراد قیامت والا نہیں ہے. قیامت میں تو ہر چیز ٹوٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، چاند ستارے. انشق القمر سے مراد شق القمر کا معجزہ ہے. اور اگر اس سے مراد قیامت والا شق القمر ہو اور ہم تعویل کریں انشق کا مطلب ینشق ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. سحر تو اس کو کہتے ہیں جو معجزہ دیکھ لیں، جو ابھی تک دیکھا نہ ہو تو اس کو سحر کیسے کہیں گے؟ اور حدیث اس سے بھری ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل وغیرہ نے مطالبہ کیا کہ چلو زمین پر آپ کا سحر چلتا ہے، آسمان پر معجزہ دکھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شق القمر دکھایا. اور شق القمر پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر سحر تھا، جو باہر سے آنے والے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے. جب باہر سے آنے والوں سے پوچھا تو ان میں سے مسافرین نے کہا کہ ہم نے دیکھا. باقی اگر کوئی کہے ہندوستان میں نہیں دیکھا گیا، فلان جگہ نہیں دیکھا گیا، تو اس وقت اگر رات کے 12 بجے یا 1 بجے کا وقت ہو تو کون دیکھے گا؟ ہندوستان میں تو 12 بجے 1 بجے کا وقت ہوگا. اور بعض کہتے ہیں ہندوستان میں بھی دیکھا گیا. بھوپال کے بادشاہ نے دیکھا تھا بھوجپال. اس زمانے میں جو بھوپال ہے موجودہ، یہ تو نہیں تھا، اس کے قریب دوسرا شہر، دوسری بستی تھی بھوجپال کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ اس کے امیر نے، ہندو نے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا تھا جب ان کو معلوم ہوا. انفلق فلقتین، 2 ٹکڑے ہو گئے. انفلق انقطع، انشق. فلقتین قطعتین. ابو قبیس اور قعقان قیقعان یہ 2 پہاڑ ہیں. اور ایک روایت میں صفا اور مروہ کا ذکر آتا ہے. جس نے جہاں دیکھا تو وہاں کے پہاڑ کا ذکر کیا. مثلا اگر کسی نے یہاں دیکھا تو اس نے کہا میں نے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، ایک ٹکڑا زکریا پارک پر تھا، ایک پلینس پر تھا، وہ یہ کہے گا. اور اگر کوئی روشنی میں دیکھے گا
تو ظاہر بات ہے وہ تو یہ نہیں کہے گا زکریا پارک کا ذکر تو نہیں کرے گا. ایک کہے گا کہ میں ایک ٹوکر روشنی پر تھا اور دوسرا ٹکڑا وہ آگے کون سا شہر ہے روشنی سے آگے فرخندہ بیگم اس میں دیکھا. وہ ظاہر بات ہے وہاں کا حساب کرے گا اور جوہانسبرگ والی جوہانسبرگ اور اس کی قریبی بستی کو حساب کرے گا. آیت لہو صلی اللہ علیہ وسلم وقت سئلہا اور حضور سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا. اس پر اشکالات ہے اس کے جوابات ہے. یہ پھر تقریباً علم کلام کا مسئلہ بن چکا ہے. عیسائیت پر جو میں نے مقالہ لکھا تھا طالب علمی کے زمانے میں اس میں اس پر تفصیلی بحث آئی ہے. اللہ کرے وہ چھپ جائے انشاءاللہ. وقد سئلہا فقال اشہدوا گواہی دے دو گواہ بنو رواہ الشیخان. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر یہ دیکھیں گے آیتاً کسی معجزہ کو یعنی کفار قریش یا دوسرے کفار. آیتاً معجزہ آیت کے معنی دلیل نبوت اور معجزہ کا مطلب جو مخاطب کو عاجز کرے جو مخاطبین کو عاجز کرے جس کے مقابلے سے لوگ عاجز ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے جہاز کا اڑنا خلاف عادت ہے لیکن معجزہ نہیں ہے اس لیے کہ معجزہ دوسرے کو عاجز کرتا ہے اور جہاز کی طرح دوسرا جہاز بنا سکتے ہیں لوگ. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جہاز بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کے لیے وہ معجزہ ہے. اس لیے کہ ایسا جہاز بنانا جو مشینری کے بغیر اڑتا ہو یہ معجزہ ہے. انشقاق القمر جیسے انشقاق قمر. یعرضو اعراض کرتے ہیں یعرضو منہ پھیرتے ہیں. ویقولو اور کہتے ہیں سحر یعنی ھذا مقدر ہے مبتدا ھذا یہ سحر ہے مستمر قوی مضبوط. دیکھو اتنا سحر مضبوط سحر ہے کہ آسمان بھی اس کے اندر آ گیا. کہتے ہیں مستمر قوی یہ مرہ ذو مرۃ فاستوى ذو قوت یہ قوی سحر ہے. یا مستمر کے معنی ہمیشہ یعنی سحر دائم یہ ہمیشہ سحر ہے کبھی زمین پر ظاہر ہوتا ہے کبھی آسمان پر ظاہر ہوتا ہے. یا معنی یہ ہے کہ سحر مستمر یہ سحر ہے مسلسل یعنی مسلسل ایسے واقعات ہوتے ہیں. یا سحر مستمر یہ سحر ہے مستمر مرارہ کڑوا یہ کڑوا سحر ہے یہ ہم سے ہضم نہیں ہو سکتا یہ ہماری سینوں میں نہیں اتر سکتا اس پر ہم ایمان نہیں لا سکتے. تو مرارتن اس کے معنی ہے کڑوا ہونا. یا ترجمہ یہ ہے سحر مستمر یعنی سحر مر من الارض الى السماء زمین سے آسمان تک ان سے سحر کا اثر پہنچ گیا. مر من الارض الى السماء یا سحر مستمر سحر زائل یہ سحر ہے لیکن ہٹ گیا ختم ہو گیا. وکذبوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. واتبعوا اہواءہم اور اپنی خواہشات کی تابعداری کی باطل میں. وکل امر مستقر اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ان کے عذاب کے لیے جنت اور نار کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. وکل امر من الخیر والشر خیر اور شر میں سے ہر ایک کام مستقر واقع فی وقتہ بأہلہ اس کے اہل کے ساتھ یعنی اہل خیر کے ساتھ ان کا معاملہ اس کا وقت معین ہے جنت میں اور نار والوں کے ساتھ نار میں. اور ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بتحقیق ان کے پاس آیا ہے من الانباء واقعات میں سے اخبار ہلاک الامم المکذبۃ مکذبین کی جماعتوں کے ہلاک کی خبریں آئی ہیں.
جنہوں نے تکذیب کی اپنے رسولوں کے، ما فیہ مزدجر، وہ واقعات فیہ مزدجر جن میں ان کے لیے زجر اور توبیخ ہے، جس میں ان کے لیے ڈانٹ اور وعید ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مِنَ الْقِصَصِ مِنَ الْوَاقِعَاتِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ مَا فِيهِ ازْدِجَارٌ لَهُمْ مَا فِيهِ زَجْرٌ وَتَوْبِيخٌ وَوَعِيدٌ لَهُمْ۔ مزدجر اگر اس مصدر ہو تو ازدجار کے معنی میں ہے، اور مفعول فی ہو تو زجر کی جگہ اور زجر کا محل یا اس میں مکان ہے، اور دال بدل ہے تا افتعال سے، مستجر ہے تو تا کو دال کر دیا۔ ازدجرتہ زجرتہ، اس کے معنی کیا ہے؟ نہیتہ بغلظۃ، میں نے اس کو منع کیا سختی سے۔ اور ما موصول ہے، الذی فیہ مزدجر، یا موصوفہ ہے، شیء فیہ مزدجر۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، حکمت یہ پکی باتیں ہیں، بالغۃ جو ان تک پہنچتی ہیں، ان تک پہنچنے والی ہیں، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ فما تغنی النذر، فائدہ نہیں دیتے ان کو۔ النذر ڈرانے والوں کا ڈرانا ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو حکمت ان کا مطلب یہ خبر مبتدا محذوف ہے، هذه حکمت، یا بدل ہے ما سے، یعنی لقد جاءہم ما فیہ، لقد جاءہم حکمت۔ تو حکمت کا مطلب کیا بیان کیا؟ پکی باتیں ہیں، احکام، محکم، مستحکم۔ حکمت اتقان العلم والعمل، جس کا علم اور عمل مضبوط ہو، جیسے مولانا سلیمان گانجی صاحب اس کو کہتے ہیں حکیم۔ تو حکمت پکی باتیں ہیں، یا حکمت عقل کی باتیں ہیں، عقل۔ فراست یوضع بها كل شيء في محله، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور بالغتن کے معنی یا کاملتن ہے، اور یا بالغتن کے معنی بالغتن الیہم، یا بالغتن الی عقولہم، ان کے عقلوں کا پہنچتی ہے۔ بالغتن الیہم الی عقولہم کاملتن، بالغ کامل کے معنی میں ہے۔ فما تغنی النذر، بس کام نہیں دیتے ہیں النذر ڈرانے والے، یعنی ڈرانے والوں کا ڈرانا۔ یا النذر جمع نذیر ہے، یا النذر مصدر ہے، فما یغنی الانذار، لیکن فما تغنی الانذارات، کیونکہ تغنی ہے، تغنی میں جلالین میں تو یا نہیں لکھی، لیکن قرآن جلالین میں تو یا لکھی ہے، لیکن قرآن میں یا نہیں لکھی ہے، اور یا مکتوب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے یا کو حذف کر دیا رسم خط سے، یہ ایسا ہے جیسے انذار ان سے محذوف ہے، انذار ان تک نہیں پہنچتا اور اثر نہیں کرتا، اسی طرح یا کو بھی حذف کر دیا۔ تنفع فما تنفع فیہم النذر، الانذارات نذیر کی جمع ہے، منذر کے معنی میں، یعنی الامور المنذرۃ لہم، جو چیزیں ان کو ڈراتی ہیں، یا رسول جو ان کو ڈراتے ہیں۔ اور ما نفی کے لیے ہے، یا استفہام کے لیے، فما تغنی النذر ڈرانا مفید نہیں ہے، ڈرانے والے مفید نہیں ہے ان کے لیے۔ اور یا فما تغنی، پس کیا فائدہ دیتا ہے انذار؟ استفہام انکاری ہے، نہیں دیتا۔ وہی علی الثانی مفعول مقدم، اور یہ علی الثانی دوسری توجیہ پر کہ ما بمعنی ای شیء ہو، مفعول مقدم ہے تغنی کے لیے، یعنی تغنی النذر ای شیء، کون سا فائدہ؟ مفعول بھی مقدم ہے۔ فتول عنہم، بس آپ ان سے منہ پھیر دیں، یہ ما قبل کا فائدہ ہے، جب ان میں انذار فائدہ نہیں دیتا آپ ان سے منہ پھیر دیں، یعنی ان کی ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہ کرے۔ وبہ تم الکلام، اور یہاں کلام تام ہو گیا، اس لیے میم لکھا ہے، وقف لازم،
بات پوری ہو گئی. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن دعوت دینے والا دعوت دے گا، بلانے والا بلائے گا. الی شیء، ایسی چیز اور حساب کی طرف، نکر جو بہت سخت ہے، جو منکر اور سخت ہے، یا نکر جو اجنبی اور انجان ہے، ان کے لیے اجنبی چیز ہے. حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بضم الکاف نکر، اور نکرن منکر تنکرہ النفوس، نفوس انکار کریں گے اس کی شدت کی وجہ سے، اور وہ ہے حساب کتاب. تو یدعو الداعی، پکارنے والا پکارے گا، بلانے والا بلائے گا. خشعن ابصارہم، خاشعن ابصارہم، اور ایک قرات میں خشعن ہے، خشعن بضم الخاء فتح الشین مشددہ. ابصارہم، ایسے حال میں کہ نیچے ہوں گی ان کی آنکھیں، ان کی نظریں نیچی ہوں گی، ان کی نظر پست ہوگی. اگر خاشعن ابصارہم ہو تو ٹھیک ہے، اگر خشعن ابصارہم ہو تو جب ابصار کی طرف اسم فاعل کی نسبت ہو گئی تو اسم فاعل مفرد ہونا چاہیے، جیسے فعل مفرد ہوتا ہے جب اسم ظاہر کی طرف منصوب ہو تو اسم فاعل بھی. تو خاشعتن ابصارہم یا خاشعن ابصارہم ہونا چاہیے. خشعن کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ مبرد نے لکھا ہے کہ جو جمع تکسیر ہو، جمع تکسیر فی حکم المفرد ہے، تو جہاں مفرد آ سکتا ہے وہاں جمع تکسیر بھی آ سکتی ہے. تو جہاں خاشعتن ابصارہم جائز ہے تو خشعن ابصارہم بھی جائز ہے، اس لیے کہ جمع تکسیر فی حکم المفرد ہے، کیونکہ یہ جمع تو اصل اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ہو، نون ہو، و الف ہو، تا ہو. یہ چیز نہیں ہے. اور جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ خشعن ابصارہم، یہ من قبیل اکلونی البراغیث ہے. اکلونی البراغیث کا مطلب یہ ہے کہ اکلو میں واو علامت فاعل ہے اور البراغیث فاعل ہے. تو خشعن میں جو ضمیر ہے خشعنہم وہ علامت فاعل ہے اور ابصارہم فاعل ہے. یا خشعن میں جو ضمیر ہے وہ یعنی ہم مبدل منہ ہے اور ابصارہم اس کا بدل ہے، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ حال ہے فاعل سے، یعنی خشعن حال ہے، ابصارہم حال نہیں ہے. ایسے حال میں کہ ان کی نظر ہوگی پست اور نیچے. یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے اس طرح کانہم جراد منتشر، جیسے کہ یہ ٹڈیاں ہیں منتشر، پھیلی ہوئی. جراد جرادتن کی جمع ہے لیکن اس میں جمع ہے، اور اس میں جمع کے طور پر بھی اور مفرد کے طور پر دونوں طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ماءن. اور دوسری جگہ آتا ہے کل فراش المبثوث، لوگ اس طرح ہوں گے جیسے پروانے پھیلے ہوئے ہوں، یعنی پہلے غیر مرتب ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے. بعد میں جب داعی کہے گا میری پیچھے آؤ تو اس وقت کانہم جراد منتشر، جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ایک لائن میں ہوتی ہیں. پھیلی ہوئی ٹڈیاں بالکل ایک ہی لائن میں چلتی ہیں، پھیلی ہوئی بھی ہیں اور لائن بھی اس طرح ہوتی ہے جیسے ٹڈیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے چوڑی ہائی وے پر کاریں ہوتی ہیں، ایک منتشر بھی ہے اور ایک دوسرے کی پیچھے بھی ہوتی ہیں. اگر کسی نے ٹڈیوں کو دیکھا ہو جب ٹڈیوں کی کثرت ہوتی ہے. لا يدرون این یذهبون من الخوف والحیرت، خوف اور حیرت کی وجہ سے معلوم نہیں کہاں جائیں گے. اور جملہ حال ہے، یخرجون کے فاعل ہے، حال کونہم مشابہین بالجراد المنتشر. اور اسی طرح یہ قول مہطعین، ایسے حال میں کہ دوڑتے ہوں گے، الی الداعی، داعی کی آواز کی طرف. مہطعین قصد کرتے ہوں گے، سیدھے چلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے، یہ مشہور معنی ہے. مسرعین
دوڑتے. مادی اعناقہم اپنی گردنوں کو لمبا کرتے ہوں گے خوف کی وجہ سے. آگے کیا ہے؟ داعی کی طرف. یقول الکافرون کافر لوگ کہیں گے ان میں سے ھذا یوم عسر یہ ہے دن بہت سخت. داعی کہے گا. داعی کیا کہے گا؟ ایھا العظام النخرہ اے ریزہ ریزہ ہڈیوں. والجلود المتخذقہ اور اے کھالوں جو پھٹی ہوئی کھالی ہیں. والاشعار المنقطعہ اور او بالوں جو منقطع ہے. ان اللہ یأمرکن ان تجمعن اللہ کا حکم ہے کہ جمع ہو جاؤ. سب سنیں گے اور اٹھیں گے اور اس کی پیچھے جائیں گے. پہلے منتشر ہوں گے پھر مرتب ہو جائیں گے. یعنی صعب علی الکافرین کما فی المدثر یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. مکذبین کی عاقبت کا بیان. کذبت قبلہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی. تانیث الفعل لمعنی قوم بار بار گزرا. توحید کی قیامت کی تکذیب. فکذبوا عبدنا ہمارا بندہ. وقالوا مجنون کہنے لگے مجنون ہے. وازدجر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وازدجر نوح من الدعوت نوح علیہ السلام کو دعوت سے روکا گیا. وازدجر روکا گیا اور ڈانٹا گیا. زجر ڈانٹا گیا دعوت سے. انہوں نے ڈانٹا کہ دعوت مت دو. لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین یہ کہا. یا مجنون وازدجر وازدجرہ الجن اور جنات نے ان کو ڈانٹا ہے اور جنات نے ان پر اثر کیا ہے. یہ جنون کا اثر ہے ان پر جنات اور جنون کا. دوسرا معنی اتنا ظاہر نہیں ہے وازدجرہ الجن. پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے وازدجرہ. فدعا ربہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. انی مغلوب بے انی مغلوب کہ میں مغلوب ہوں. اگر کوئی کہے پیغمبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي میں اور رسول غالب ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ بِأَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ هذا قبل اعلان النصر اس وقت نصر کا اعلان نہیں ہوا تھا. دوسرا مطلب مغلوب فانتصر مغلوب بالقوت طاقت میں. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأغلبن انا ورسلی بالحجت والبرہان دونوں میں یہ تطبیق. تیسرا مطلب مغلوب فانتصر فی الابتداء مغلوب وفی الانتہاء منصور. ابتداء اور انتہا کا فرق ہے. اور چوتھا جواب مغلوب مجبور بالدعاء مضطر فی الدعاء میں دعا کرنے پر مجبور ہوں یا اللہ میری مدد کر. ففتحنا ابواب السماء پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے. آسمان کے دروازے یا حقیقت پر مبنی ہے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے یا ابواب السماء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے بادل ہے. آسمان کا مطلب اوپر کے دروازے بادل ہے تو بادل کے دروازے کھل گئے یعنی بادل سے بارش برسنے لگی. دروازہ کھلنا یہ مطلب ہے. بما ان اس پانی کے ساتھ منہمر جو بہت بہنے والا تھا. منہمر اچھلنے والا پانی. اچھلنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت بہنے والا. منصب انسداد شدیدا بہت کثرت سے بہنے والا. وفجرنا الارض عیونا وفجرنا من الارض عیونا اور ہم نے کھول دیے
زمین میں سے چشموں کو ہم نے زمین میں سے کھول دیا تو من مقدر ہوگا وفجرنا من الارض عیونا، یا اپنے حال پر ہے وفجرنا الارض، ہم نے کھول دیا زمین کو عیونا بحیثیت چشموں کے اعتبار سے، عیونا تمیز. یہ تمیز بے تمیزوں پر بالکل ممیز نہیں ہوتی. تمیز کہاں بنتی ہے؟ جب ترجمہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمیز ہے. تو الفیہ کی ایک شرط ہے مکودی، اس میں لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے وقت من حیث آ جائے تو وہ تمیز کی علامت ہے بحیثیت چشموں کے. من حیث العیون تو یہ اس کی علامت لکھی ہے الفیہ کی شرح میں. وفجرنا الارض عیونا تنبع کہ وہ چشمے نکلتے رہے. فالتقى الماء پس دونوں پانیوں کی ملاقات ہو گئی. ماء السماء اور ماء الارض کی ملاقات ہو گئی. الماء جنس ہے تو دونوں کو شامل ہے، تو دونوں کی ملاقات ہو گئی. علی امر اس عذاب پر قد قدر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا. جو عذاب مقدر ہو چکا تھا تو اس عذاب کو پورا کرنے کے لیے دونوں پانی مل گئے. جو پانی قد قدر جو مقدر ہو چکا تھا عذاب، یا قد قدر جو مقدر ہوا تھا پانی، قدر الماء بھی ہے. فی الازل جس کا فیصلہ ہو چکا تھا ازل میں. ازل کہتے ہیں عدم الانتہاء فی جانب الماضی والابد عدم الانتہاء فی جانب المستقبل. اور وہ ان کا ہلاک ہے بطور غرق ہونے کے. ازل کہتے ہیں ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ ہے. تو ازل کہتے ہیں عدم الانتہاء فی جانب الماضی کو. وحملناہ علی ذات الواح ودسر اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا کشتی پر. ذات الواح وہ کشتی جو تختوں والی تھی، جس میں تختے تھے، تختیاں. ودسر اور کیلوں اور میخوں والی تھی، جو میخ اور کیل اس پر لگاتے ہیں. میخ بھی کہتے ہیں پرانی اردو میں، اور آج کل کیل کہتے ہیں. وہی ما تشد بہ الالواح جس کے ساتھ تختوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. من المسامیر وغیرہ جیسے کیل وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو لوہا وغیرہ اس میں لگاتے ہیں، یا تارقول لگاتے ہیں، یا اور چیزیں لگاتے ہیں. اور اس کا مفرد دسار ہے، جیسے کتاب مفرد ہے کتب جمع ہے. تجری بأعیننا جو کشتی چلتی رہی مشین پر نہیں، بأعیننا ہماری نگرانی کی مشین پر. ہماری نگرانی تھی، ورنہ اس میں کوئی مشین نہیں تھی، اس کے اندر کوئی پیٹرول نہیں تھا. بمرء منا ہمارے سامنے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفارت تنور، اس کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ نے مشین بنایا. وفارت تنور اور سٹارٹ ہو گیا انجن. تو قدرتی انجن، نہ کوئی ڈرائیور تھا نہ کوئی مشینری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مشین کو چلایا. یہ محفوظۃ بحفظنا جزاء لمن کان کفر. جزاء یہ ہم نے انتقام لیا، لمن اس نوح علیہ السلام کے لیے، کان کفر جن کی ناشکری کی گئی تھی، جن کی لوگوں نے ناشکری کی تھی، اور جن سے لوگوں نے اعراض کیا تھا، اور جن کے ساتھ کفر کیا تھا، تو ان کے لیے ہم نے انتقام لیا. جزاء یا جزاء ثوابا لمن کان کفر، یہ ثواب تھا ان نوح علیہ السلام کے لیے، کان کفر جن کی ناشکری کی گئی تھی اور کفر کیا گیا تھا، تو ان کو ہم نے ثواب دیا، اور دوسروں کے لیے عذاب. یا جزاء یہ سزا تھی، عقوبت. لمن اور یہ سزا
تھی لمن کان کفر، ممن کان کفر، اور یہ سزا کس کی طرف سے تھی، کس کی وجہ سے تھی؟ ممن، ان نوح علیہ السلام کی طرف سے، کان کفر، جن کے ساتھ ناشکری کی گئی تھی. تو لام بمانا من. سمجھ گئے بات سمجھ میں آ گئی. جزاءً، یہ سزا ہو گئی، سجا، جس کو سجا بھی کہتے ہیں سزا بھی کہتے ہیں، وہ سجا ہو گئی. ممن، ان کی طرف سے، نوح علیہ السلام کی طرف سے سزا ہوئی، یعنی نوح علیہ السلام کی وجہ سے. من سببیہ ہے، کان کفر. یہ جزاءً منصوب فعل مقدر کے ساتھ، یعنی اغرقوا انتصاراً، انتقام کے طور پر، انتقام. لمن کان کفر، مصنف نے پہلا معنی لے لیا اور وہ نوح علیہ السلام ہے. اور ایک قرات میں لمن کان کفر، یہ سزا ان پر جاری ہوئی، کان کفر، جس نے کفر کیا تھا. اے اغرقوا عقابا لہم، یعنی غرق کر کیے گئے بطور سزا کے، بحیثیت سزا کے ان کے لیے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَذِهِ الْقِصَّةَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ آیَةً، ہم نے چھوڑ دیا تھا اس واقعے کو، آیتاً، سبق لینے کی علامت، سبق لینے کی نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہم نے اس واقعے کو عبرت کی نشانی اور سبق لینے کے لیے قرار دیا تھا. اور یا ہا ضمیر، مصنف کہتے ابقینا هذه الفعلۃ، هذه الفعلۃ زبردستی فعل سے مؤنث بنایا ہے اور فعلۃ کر دیا ہے. یہ ہے زبردستی کی بات. اور یہ کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَذِهِ الْقِصَّةَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ، یہ ظاہر ہے. یا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا السَّفِينَةَ، ہم نے اس کشتی کو چھوڑ دیا تھا، آیتاً، نشانی. تو بہت مدت تک وہ کشتی پہاڑ پر، اراریت پر پڑی رہی اور لوگ اس کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ رآہا اول هذه الامت، یہ کہتے ہیں. اور یا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَ هَذِهِ السَّفِينَةِ آیَةً، اور ہم نے اس سفینے کے مثل کو چھوڑ دیا تھا، آیتاً، بطور نشانی کے. جیسے وہ کشتی نہیں ڈوبتی تھی تو ان کشتی کی جو بچیاں ہیں، دوسرے قیامت تک جو کشتیاں بنتی ہیں، اس کا مثل، ان کا مثل، وہ بھی نہیں ڈوبتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ خاصیت رکھی ہے. آیتاً لمن یعتبر بہا، جو اس سے سبق سیکھنا چاہتا ہے. یا آیتاً علی قدرتنا، آیتاً علی صدق الانبیاء، اشاع خبرها، یعنی اس کی خبر پھیل گئی، واستمر، اور اس کی خبر ہر طرف جاری ہوئی. فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی مدکر، نصیحت لینے والا، معتبر، عبرت لینے والا. متعظ بہا، کہ مکذبین کی ہلاکت سے وعظ و نصیحت لے لے. فہل من مدکر بإہلاک المکذبین وإنجاء المؤمنین، یہ کوئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت لے لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی قوم میں انقلاب پیدا کرو، خرابی کو چھوڑو، خیر کے راستے کو پکڑ لو. مدکر اصل میں مستکر تھا، تو ذال کو دال کر دیا، تا کو بھی دال کر دیا، مدکر بن گیا. فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسے رہا ہمارا عذاب، و نذر، اور کیسے رہا انذارات اور ڈرانا، یا کیسے رہے انذار المنذرین، منذرین کا انذار کیسا رہا، یعنی منذرین کا انذار وہ مفید رہا اور اس کے مخالفین برباد ہو گئے. نذر انذاری استفہام تقریر ہے، یعنی وقع فی موقعہ، انذار اپنی جگہ پر سیٹ بھی ہو گیا، فٹ بھی ہو گیا. اور کیف خبر کان ہے، یعنی کان عذابی و نذر کیف، کان عذابی و نذر علی ای حالت، کیف بمعنی علی ای حالت،
اور یہ کیف سوال عن الحال کے لیے، کیف حالو کا، ہمیں کوئی عربی نہیں آتی، کیف حالو کا تو ہم بھی جانتے ہیں. والمعنى حمل المخاطبین علی الاقرار، اور مطلب یہ ہے مخاطبین کو ترغیب دینا ہے علی الاقرار کہ تم اقرار کرو، بوقوع عذابہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو جائے گا مکذبین پر، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو یہ عذاب واقع ہو گیا موقعہ اپنی جگہ پر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بتحقیق قرآن کریم احکام کے لیے نہیں، نصیحت لینے کے لیے آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے وعظ و نصیحت کے لیے آسان، ایک ترجمہ یہ ہے حفظ کے لیے آسان. قرآن حفظ ہو سکتا ہے، باقی کتابیں حفظ نہیں ہو سکتی. تورات، انجیل، زبور کے حافظ موجود نہیں ہیں. سہلناہ للحفظ یا ہیأناہ للتذکر فہل من مدکر، یہ ہر ایک کے ساتھ حل من مدکر ہے تاکہ یہ بتائے کہ ہر ایک مستقل واعظ ہے، ہر ایک مستقل واعظ ہے، مستقل واعظ ہے، مستقل واعظ ہے. متعظ به وحافظ له، استفہام امر کے معنی میں ہے. احفظوه واتعظوه وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره، اور قرآن کے علاوہ دوسری کتاب سینے میں اور دل میں نہیں ڈالی جا سکتی، یعنی یاد نہیں ہو سکتی. کذبت عاد، قوم عاد نے تکذیب کی ہود علیہ السلام کی، تو کیسے رہا ہمارا عذاب. والنذر، اور ڈرانا کیسے رہا. یا انذار المنذرین، ڈرانے والوں کا ڈرانا کیسے رہا. یا الاشیاء المنذرۃ، ڈرانے والی چیزیں کیسی رہیں. اے انذاری لہم بالعذاب قبل نزولہ اے وقع موقعہ. وبینہ فی بقولہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر ارسلنا بھیج دی علیہم ان پر ریحن ہوا، صرصرن بہت تیز آندھی، بعد صرصر شدیدت الصوت کہتے سرن صرصرن، تو وہ نکلی فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. فی سرۃ آواز، تو ریحن صرصرن جو بہت تیز آواز والی ہوا ہو. فی یوم نحس مستمر، اس دن میں، فی یوم نحس جو نحوست والا دن تھا، جو بدقسمتی والا دن تھا. شؤمن یعنی بدقسمتی کے دن تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یوم الاربعاء تھا. یوم الاربعاء یوم نحس مستمر ہے. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو یوم الاربعاء کو یوم نحس کہتے ہیں یہ اس کی غلطی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری جگہ آتا ہے وارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، پھر تو ایک یوم منحوس نہیں بلکہ سب ایام منحوس ہو جائیں گے. اس لیے کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. پھر تو 7 دن ہے، تو ہفتے میں 7 دن ہے، جب سب منحوس ہو جائے تو کام کب کریں گے. تو معنی یہ ہے یوم نحس جن دنوں میں ان پر عذاب آیا تھا وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، جن دنوں میں عذاب آیا تھا وہ دن ان کے لیے بدقسمتی کے دن تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اس کے مقابلے میں پھر دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ جو کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کی سند پر بھی کلام ہے. یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہے،
ضعیف روایتیں ہیں. دائم الشوم فی یوم نحس مستمر، یعنی ان کی نحوست، ان کی بدقسمتی مستمر الى البرزخ ومن البرزخ الى یوم القیامت ومن یوم القیامت الى آخرها من یوم القیامت الى الابد. یا یوم نحس مستمر، مستمر کڑوا دل تھا، ان کے لیے کڑوا دن تھا. دائم الشوم جس کی بدقسمتی دائم یا قوی، اور وہ یوم الاربعاء تھا، آخر الشہر، مہینے کا آخری ایام چل رہے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ مہینے کے آخری ایام کو آدمی منحوس سمجھے، جیسے تعویذات والے ایام ابتدائی ایام کو مسعود سمجھتے ہیں، تو شادی اور محبت کا تعویذ ان دنوں میں بناتے ہیں، اور مہینے کے آخر کو منحوس سمجھتے ہیں تو فراق اور جدائی کا تعویذ ان دنوں میں بناتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑتی رہی ہوا. تقلعهم من حفر الارض یا تقلعهم من حفر الارض، ان کو اکھاڑتی رہی من حفر الارض، زمین کے گڑھوں میں سے، زمین کے گڑھوں میں وہ تہ خانوں میں چھپ گئے تھے. المندسین فیہ، جس میں وہ دب گئے تھے، اپنے آپ کو وہاں دبایا تھا تاکہ ہم بچیں. المندسین فیہ جس میں وہ چھپی ہوئی تھی، یا چھپی ہوئی کا مطلب آسان ہے. وتصرعهم علی رؤوسہم، اور ہوا ان کو گراتی رہی علی رؤوسہم ان کے سروں پر. فتدق رقابہم، تو ہوا کوٹتی تھی رقابہم ان کے رقاب کو اور الگ کرتی تھی. فتبین الرأس عن الجسد، بس الگ کرتی تھی سر کو جسد سے. اور ایسے تھے کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ایسے تھے جیسے کہ وہ لوگ اعجاز نخل کھجور کے تنوں کی طرح ہو. عجز کہتے ہیں تنے کا جو آخری حصہ ہو، عجز جیسے آخری حصہ، عجز آخر کو کہتے ہیں انسان کا عجز. تو کھجور کے تنوں کی طرح، ٹرنک کی طرح. منقعر جن کو اکھاڑا جائے، بس اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے تھے. یہ نخل اس میں جمع ہے، اس لیے اس کی صفت مفرد بھی آتی ہے، اس کی صفت جمع بھی آتی ہے. دوسری جگہ اعجان نخل خاویہ، خاویۃ مؤنث کی صفت. منقلع ساقط علی الارض وشبہوا بالنخل، اور کھجوروں کے ساتھ مشابہ کیے گئے کیونکہ وہ لمبے لمبے تھے. اور یہاں پر مذکر ہے نخل منقعر، اور سورہ الحاقہ میں نخل خاویہ ہے مراعاتا للفواصل، فاصلے کی رعایت کی وجہ سے. فاصلہ آخر الآیات. فی الموضعین فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر.